ڈرامہ سیریل ہمراہی میں غازی یوسف ایک ایسا شخص ہے جس کا دماغ ہمیشہ دوسروں سے 10 قدم آگے چلتا ہے۔ آج اس نے ایک ایسی چال چلی جس نے سب کو حیران ہی کر کے رکھ دیا۔ کچھ لوگ تلوار سے نہیں بلکہ اپنی عقل سے جنگ جیتتے ہیں اور غازی یوسف بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس بار غازی یوسف نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی ہے جس نے سیحان کو واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف لالا جائیداد ملنے پر خوش ہے مگر اسے اندازہ نہیں ہے کہ وہ خود ایک بڑی سازش کا حصہ بن چکا ہے۔ خطرے کے بادل الہام پر منڈرا رہے ہیں اور یہی خطرہ سیحان کی واپسی کی سب سے بڑی وجہ بننے والا ہے۔ کیا غازی یوسف اپنی ہی چالوں کا شکار بن جائے گا؟ کیا سیحان کی واپسی غازی یوسف کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے گی؟ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ لالا مریم کے ریسٹورنٹ کے کاغذ لے کر خود کو فاتح سمجھتا ہے لیکن غازی یوسف انہی کاغذات کو اپنی خطرناک سازش کا حصہ بناتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر وہ ریسٹورنٹ لالا کے پاس گیا تو الہام خاموش نہیں بیٹھے گی اور اسے بچانے کے لیے سیحان ضرور واپس آئے گا۔ غازی یوسف کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے کیوں نہ کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سیحان اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ الہام کے لیے ضرور واپس آئے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے الہام کو خطرے کا احساس ہوتا ہے۔ حالات سیحان کو واپس آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب غازی یوسف جائیداد لالا کے نام کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے آج میں نے تمہیں اپنے خوابوں کا منصوبہ دے کر اپنے برابر کر دیا۔ وہ ذکریہ کو حکم دیتا ہے یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائے تاکہ الہام تک پہنچ جائے۔ غازی یوسف جانتا ہے کہ الہام ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو خاموش بیٹھ جائے۔ وہ کبھی بھی اپنا ریسٹورنٹ لالا کے حوالے نہیں کرے گی۔ اسی طرح الہام اور لالا کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ خبر سن کر سیحان بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ ادھر لالا اپنی کامیابی پر بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کوئی اس کے راستے میں نہیں آئے گا لیکن الہام خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ ترکی سے فوراً واپس آتی ہے، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر سب کے سامنے واضح کرتی ہے جب قانونی وارث موجود ہو تو نہ کوئی عدالت، نہ کوئی قانون اور نہ ہی کوئی تیسرا شخص کسی کی جائیداد ہڑپ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کی ویڈیو آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ لالا کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ فوراً اپنے وکیل کو کال کرتا ہے اور وکیل بھی صاف بتا دیتا ہے کہ الہام قانونی وارث ہے اور یہ جائیداد اسے واپس مل جائے گی۔ غصے میں لالا کہتا ہے کہ غازی یوسف نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ الہام مریم کی دوسری بیٹی ہے جو ترکی میں رہتی تھی اور اپنی بہن کی موت کی تحقیقات کے لیے واپس آئی ہے۔ لالا سمجھ جاتا ہے کہ سب غازی یوسف کی چال ہے لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے وہ جائیداد کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دے گا اور الہام کو دھمکا کر راستے سے ہٹا دے گا۔ دوسری طرف غازی یوسف جانتا تھا کہ سیحان نے قسم کھائی تھی وہ کبھی واپس نہیں آئے گا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ الہام سیحان کی کمزوری ہے۔ اگر الہام خطرے میں پڑی تو سیحان ضرور واپس آئے گا۔ غازی یوسف اور لالا کی دشمنی بہت پرانی ہے۔ غازی یوسف لالا سے کہتا ہے نہ تمہیں اس دشمنی سے فائدہ ہوا اور نہ مجھے، میں چاہتا ہوں کہ آج یہ دشمنی ختم ہو جائے، اس لیے میں اپنے خوابوں کا منصوبہ تمہیں دے رہا ہوں۔ لالا اس کی باتوں میں آ جاتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ وہ غازی یوسف کے چال میں پھنس چکا ہے۔ بعد میں ذکریہ حیران ہو کر پوچھتا ہے اپنی جائیداد لالا کو کیوں دے دی؟ غازی یوسف جواب دیتا ہے ابھی تم نہیں سمجھو گے لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے۔ اس کا اصل مقصد لالا نہیں بلکہ سیحان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حالات خود بخود ایسے بن جائیں گے کہ سیحان واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب الہام کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو وہ وزیر خان اور رانیہ بانو تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ سیحان بھی یہ ویڈیو دیکھ لیتا ہے اور فوراً سمجھ جاتا ہے کہ سب کے پیچھے غازی یوسف، اس نے لالا کو مہرے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اسی لیے سیحان فوراً واپس آنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ الہام کو بڑھتے ہوئے خطرے سے بچا سکے۔ جب سیحان غازی یوسف کے سامنے آتا ہے تو غازی یوسف کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنے بیٹے کو گلے لگانا چاہتا ہے لیکن سیحان اسے ہاتھ سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے دور رہیں اور پوچھتا ہے کہ آپ نے مریم کی جائیداد لالا کو کیوں دی؟ ادھر لالا کا سوال جواب دے جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ الہام اس کے منصوبے میں آ چکی ہے۔